طارق جمیل کی جون سی ہے ویڈیوز پہ ریئیکشن کریں. یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں، میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں. نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی. تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے. السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ کنہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج کی میری اس نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت ویلکم. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے جنہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کر کے اپنے آ دیں آپ لوگ ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے. آج کی ویڈیو پر ہم جو ریگولر بیس پہ اسٹوری سنتے ہیں، آج ہم ایک اور ویڈیو پر اسٹوری سننے والے ہیں. اسٹوری کیا کس چیز کی سننے والے ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میری لاسٹ ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل کی جون سی ہے ویڈیوز پہ ریئیکشن کریں. سو آج ہم نے انہی کی ایک ویڈیو نکالی جس پہ آج ہم کرنے والے ہیں ریئیکشن اور سننے والے ہیں ان کا وہ اس جو ہے بیان جو ہے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں کہ وہ انہوں نے کیا بتایا، سارا سنیں گے آج کی ویڈیو میں. آج ہم سننے والے ہیں حضرت بلال حبشی کی آخری اذان کا واقعہ. سو ٹائم ویسٹ کے بغیر میں نے لگی اپنی ویڈیو، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب اور اب کرتے ہیں اپنا آج کا واقعہ سٹارٹ اور سیکھتے ہیں آج کی اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اور ہم نے ایک روٹین سیٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے شکر ادا کرنے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ اس چیز کی عادت ڈالتے رہیں، ہم لوگ ریگولر بیس پہ اس چیز کی پریکٹس کریں گے. میں اگر ایک ویڈیو میں بولوں گا، 3 ویڈیوز میں نہیں بولوں گی اور پھر آ کے بولوں گی کہ نا ہم نے شکر ادا کرنا سیکھا، تو شاید میری اس ویڈیو سے کسی کو میسج ملا، دوسری ویڈیو سے کسی کو نہ ملا اور بیچ میں اتنا گیپ آ جائے. تو میں ریگولر بیس پہ ایک کوشش میری ہے کہ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنا بس سیکھ لیں. ہم اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا سچے دل سے شکر ادا کرنا سیکھیں. سو یہ آج ہم نے جو ان سے اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. جن لوگوں نے میری اس ویڈیو سے سیکھا وہ ان کو اس ویڈیو کو وہ لوگ اس ویڈیو سے کچھ سیکھ لے، کہ جنہوں نے پچھلے سیکھا ہے وہ اس اپنی روٹین سیٹ کرتے رہے. ہم لوگوں نے ایک روٹین سیٹ کرنی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں، ساری زندگی کے لیے سیکھنا ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہم نے سیکھنا ہے. آج کی ویڈیو ہم کرتے ہیں پلے اور سنتے ہیں اپنا بیان. بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا. ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں. اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا. اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں. یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا. جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، وہ جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ شروع کر دی. یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں، میں تو آ گیا ہوں آپ کہاں. نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی. تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے. دونوں بھائی آئے. چچا ایک درخواست. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے. اور جب میدان معاشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے. جس دن آپ کی وفات تھی جبریل اندر آ کے کھڑا ہو گیا، خاموش. آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے.
वकील साहब को किसी से पूछना है, मौलाना तारिक जमील को किसी से पूछना है। आपने फरमाया आ जाए। इजाज़त पर इज़राइल अंदर आया और कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने जवाब दिया, कहा आदम से लेकर आज तक जितनों की रूह निकाली है, खलील कलीम, किसी को सलाम नहीं किया। आप पहली हस्ती हैं, मैं आपको सलाम पेश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम से लेकर आज तक किसी से इजाज़त लेके अंदर दाखिल नहीं हुआ। आपके बारे में आपके रब ने फरमाया पहले इजाज़त लेना फिर अंदर जाना, सुभान अल्लाह, ना मिले इजाज़त वहीं से वापस आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहीं से वापस आ जाना। ऐसे रसूल से बगावत करते हैं हम, ऐसे रसूल से सारा पाकिस्तान कहता है झूठ के बगैर काम नहीं चलता। और मेरा नबी फरमाता है अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, झूठ हलाक कर देता है, सच नजात देता है। जहां मौत भी हाथ बांध के खड़ी। और आप पहली बात इजाज़त लेकर जाना, ना मिले तो वापस। दूसरी बात अस्सलामु अलैकुम। तीसरी बात आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के वापस आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कह देना इश्मा शीत या रसूल अल्लाह, जितनी ज़िंदगी चाहते हैं आपको मुबारक है। पढ़ा करो, थोड़ी देर फाइलें रख दिया करो और अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ा करो कि मेरा अभी जो थे ना जिन्होंने नात पढ़ी, मेरा पैगंबर अजीब तर है, ये मुज़फ़्फ़र वारसी की है। क्या खूबसूरत जुमला है, मेरा पैगंबर अजीब तर है। अल्लाह के बाद कोई है तो वो अल्लाह का हबीब है। अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो अल्लाह के हबीब का है। अपनी वकालत को, अपनी ज़िंदगी को, अपने तौर व अतवार को पर मोहम्मदी मोहर लगाओ। अगर मोहम्मदी मोहर नहीं है तो फेंक दिया जाएगा। अबू लहब सैयद है, अबू लहब कुरैशी है, अबू लहब चाचा है। मेरा रब फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, बर्बाद है ये खबीस। बिलाल हबशी है, हबशी का बेटा है। और मुझे मुताले का ज़ौक़ सारी ज़िंदगी रहा, अब भी है। मैं आज तक बिलाल के दादे का नाम नहीं ढूंढ सका, इतना बेनाम आदमी है। कब्र कहाँ है? दिमश्क। नबी का क्या फरमान है? सबसे पहले कब्र से मैं निकलूँगा क़यामत के दिन। मेरे दाएं तरफ अबू बकर, मेरे बाएं तरफ उमर, और बिलाल मेरे कदमों से उठाया जाए। शाम से नहीं, कदमों से। सुभान अल्लाह। और मेरे लिए बुर्राक आएगा, मैं उस पर सवार हूँगा। बिलाल के लिए सुर्ख ऊँटनी आएगी, वो उस पर सवार होकर मेरे आगे एज ए ड्राइवर चलेगा। और जब मैदान माशर में दुनिया इकट्ठी होगी तो अल्लाह खुद, अल्लाह खुद, अल्लाह खुद बिलाल से कहेगा ऊँटनी पे खड़े हो और अजान दे। बिलाल अजान देंगे, सारा महशर सुनेगा। एक और वाक़या सुनाता हूँ। आपका जसद मुबारक पड़ा है, 11 बजे के करीब इंतकाल हुआ, राउंड अबाउट ज़ुहर की अजान देने के लिए चढ़े। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुँचे, आवाज़ बंद हो गई। रोते 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 मुश्किल से अजान पूरी की, नीचे उतरे का सुन लो, मैं कसम खाता हूँ नबी के बाद अब किसी के लिए अजान नहीं दूँगा। और कुछ दिनों के बाद अबू बकर के पास आए, अबू बकर अब मेरा दिल नहीं लगता आपके बग़ैर मदीने में, मुझे जिहाद की इजाज़त दे दो।
उन्होंने पहले तो रोका, फिर हज़रत उमर ने सिफारिश की, जाने दो, परेशान है। इजाज़त मिल गई। ख़ाम में ज़ियारत हुई। बिलाल, ये क्या बेवफाई, हमें मिलना ही छोड़ दिया। उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने समझा कि आप वाकई ज़िंदा हैं, मदीना में मुझे बुला रहे हैं। इस कदर सहर हुआ ख्वाब का कि उसी वक्त ऊँटनी तैयार की। 21 दिन का सफ़र एक हफ्ते में तय 21 किया। दिन का सफ़र एक हफ्ते में। और जब मदीने में दाखिल होने तक उनको याद नहीं कि आप जा चुके हैं। या रसूलल्लाह लब्बैक में आ गया, या रसूलल्लाह लब्बैक में आ गया। जब पहुँचे करीब रोज़े के तो गिर पड़े, कहा हाय, और जाके कब्र के ऊपर ऐसे लेट गए और धाड़ धाड़ शुरू कर दी, या रसूलल्लाह मैं तो आ गया हूँ, आप कहाँ? मैं तो आ गया हूँ, आप कहाँ? नमाज का वक्त हो गया। सबको पता था, कसम खाई हुई है कि मैंने अजान नहीं देनी। तो सारे बड़े बड़े सहाबा, मेरे नबी की आँखों की ठंडक, मेरे नबी की आँखों के तारे, मेरे नबी के राज दुलारे, जन्नत के सरदार हसन हुसैन के पास गए कि भतीजो, आज आप बिलाल से कहो कि अजान दे दे, वरना वो कभी नहीं देंगे। तो एक साल, एक 10 साल के, एक 9 साल के, 2-3 साल गुजर गए थे। तो ये दोनों भाई आए, चचा एक दरख्वास्त। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप दरख्वास्त कह रहे हो? आप तो मेरे आका हो, हुक्म फरमाएं। कि जैसे आप हमारे नाना के लिए अजान देते थे, आज अजान देते। तो बिलाल की चीखें निकल गईं रोते रोते। कहा, भतीजो, मैंने कसम खाई थी कि मैं अब कभी अजान नहीं दूंगा, लेकिन तुम तो मेरे नबी के राज दुलारे हो, मैं आज कसम तोड़ूंगा, अजान दूंगा। ये मस्जिद, यहाँ एक अंसारी औरत का घर था, उसकी छत पे चढ़ के अजान देते। उसकी छत पे चढ़ अल्लाह अकबर कहा तो मदीने की औरतें भी रोती हुई गलियों में बाहर आ गईं और सबको ऐसे लगा जैसे आप जिंदा हैं। एक लम्हे के लिए सारा मदीना भूल गया कि आप जा चुके हैं। और धाड़ धाड़ मच गई, दरो दीवार रोने लगे। क्या समा होगा? इसको इज्जत कहते हैं। आप चीफ जस्टिस बन जाएं, इसको इज्जत नहीं कहते। आप सदर, वजीर आज़म बन जाएं, मालदार बन जाएं, इसको इज्जत नहीं कहते। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अजान दी, मदीने की गलियों में आंसू बहने लगे। उहुद पहाड़ लरज़ गया बिलाल की अजान से। फिर एक और वक्त आया, ग़ुलामी मुस्तफ़ा में इज़्ज़त है, मेरे रब की कसम, एक बरोही बनने में इज़्ज़त नहीं है, ग़ुलाम रसूल बनने में इज़्ज़त है। पाकिस्तान तो वैसे ही छोटा सा मुल्क है, 7 बर्र आज़म की बादशाही में वो इज़्ज़त नहीं है जो ग़ुलामी रसूल में इज़्ज़त है। बैतुल मक़दस पे अटैक हुआ तो बैतुल मक़दस वालों ने कहा, हमारी किताबों में लिखा हुआ है इस शहर को कौन फतह करेगा, अपने अमीर को बुलाओ, अगर वही हुआ तो हम चाबियां दे देंगे, वो ना हुआ फिर हम सब ज़बह हो जाएंगे, शहर नहीं हवाले करें। तो सहाबा ने सोचा जंग में तो धोखा देना जायज़ है, अल-हर्ब ख़दा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत उमर हम शक्ल थे। तो उन्होंने कोई हफ्ते 10 दिन के बाद ना हज़रत खालिद बिन वलीद को खड़ा कर दिया कि ये हमारा अमीर है, जायज़ है जंग में। उन्होंने किले की दीवार पे खड़े होकर
کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ کہا علی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا تو سارے صحابہ کی خسر پھسر، کسی طرف بلال اذان دے، کسی طرف بلال اذان دے، تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے۔ کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے دو۔ یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے، ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر، تیرے کے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی۔ اور وہ جو آپ گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ۔ آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے۔ اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اس حال میں سیلاب میں چوریاں کر رہے ہیں تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ، ایک کتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ سو جی فرینڈس، یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آج جو سا حضرت بلال حبشی کا واقعہ سنا کہ انہوں نے جب آخری اذان دی، اس طرح کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب انہوں نے آخری اذان، اس ٹائم انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ پھر حضرت بلال حبشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے کہا، حضرت امام حسن حسین علیہ السلام نے، کہ آپ اذان دیں، تو انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کے لیے قسم توڑتا ہوں۔ پھر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تب انہوں نے یہ قسم توڑی اور اذان دی۔ سو یہ تھی ہمیں اس چیز میں، مطلب ہمیں سے چیز یہ کہ نا، اس میں اس ساری ایریا پوائنٹ یہ کہ نا حضرت بلال حبشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے۔ پوائنٹ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے نبی ہے، ہم ان کی امت ہے۔ جب انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، انہوں نے ہر لمحے اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ تو ہمیں امتی ہونے کے ناطے ہمیں کم از کم ان کی جو سی ہے نا،
ان کی راہ پہ چلنا چاہیے. ان کی جو چیزیں جو انہوں نے ہمارے لیے اسلام میں جدوجہد کی اور جو ہمارے لیے اسلام ہمیں کہتا ہے ہمیں اسلام کی راہ میں کم از کم ہم یہ چند چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں. ہم جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں, ہم سچائی کا ساتھ دیں. سچ ہمیشہ میں یہ نہیں کہتی کہ سچ کی راہ آسان ہے, سچ کی راہ ہی مشکل ہوتی ہے. لیکن سچائی, ایک دفعہ سچائی بولنے کی عادت انسان کو سچا ہونے کی عادت ہو جائے گی نا, تو انسان کو برا جھوٹ کی انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. جھوٹ بولنا اپنے دل و دماغ سے ہمیں نکالنا ہوگا. ہمیں دھوکہ دینا ختم کرنا ہوگا. جو ہم کسی نہ کسی کو چھوٹی چھوٹی چیز پہ دھوکہ دے دیتے ہیں, یا پھر کسی کو یا پھر جو سا ہم نقصان لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں, ہمیں نقصان دینے سے مطلب ایک انسان ہے, جس طرح ہم نقصان سے مراد, دھوکے سے مراد میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک انسان دن رات کما رہا ہے, محنت کر رہا ہے. وہ محنت کر رہا ہے, محنت کرنے کے بعد وہ اپنے ریگولر بیس کا روزگار جو انسان ہے نا بہت مشکل سے کماتا ہے. کمانے کے بعد نا جب اس نے اپنی چیزیں گھر کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں, سامان لانا ہوتا ہے, سب سے پہلے جو سے اس کو دھوکہ ملتا ہے یا پھر جو سا اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے, وہ جو سے اس کے ساتھ جو سے اس نے محنت سے کمائی ہے وہ آپ لوگ مطلب کوئی نہ کوئی, جس طرح ہم نے کسی سبزی والے سبزی لے لی تو اس نے تو ایکسٹرا سے پیسے لے لیے, یا پھر ہم نے کسی سے کوئی چیز لی تو اس نے ایکسٹرا پیسے لے لیے. یہ چیز ہمیں یہ غلط چیز اپنی لائف سے ختم کرنی ہوگی. ہمیں جھوٹ بولنا ختم کرنا ہوگا. ہم کے سامنے والے کے لیے اگر آنیسٹ نہیں نا ہے, کہ ہمیں یہ نہیں نا ہے کہ سامنے والے کے لیے ہم ایماندار ہیں, تو ہمیں اس کے لیے غلط بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کے لیے غلط بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر اس کے لیے برا, آپ کے ہمارے دماغ میں اگر برا ہے نا, تو اس برائی کو سامنے والے کے لیے نہ یوز کریں. اللہ تعالیٰ سے بولے میری یہ برائی ختم کر دو, کہ اللہ مجھے میرے اندر سے یہ برائی ختم کر دو, میری برائی سے نقصان نہ کسی کو ہوگی. میں مطلب سامنے والے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے, اس نے اتنا کر لیا, کیوں, کیسے, ہم کیوں نہیں کر سکے. اور ہم دل و دل میں اس کے لیے بولتے ہیں اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر ہم اس کا غلط بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے اپنی لائف سے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ہماری ریگولر بیس کی زندگی میں ہیں, جنہیں ہمیں اپنی لائف سے ختم کرنا ہوگا, تبھی ہماری لائف بہت ہی اچھی ہوگی, تبھی ہماری لائف سکون میں جائے گی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گا. ویڈیو اچھی لائک کرنا, شیئر کرنا, بہت سارا سپورٹ کرنا, اپنا خیال رکھے گا. اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ.